خداوند متعال نے ہمارے لیے ایک کرائٹیریا رکھا ہے. اس نے بیان کیا ہے کہ دیکھیے ہم آپ کے لیے کرائٹیریا رکھتے ہیں, اور کرائٹیریا یہ ہے جو آپ کے لیے وہی باتیں مودت کا باعث بنے گی, آپ دونوں کے بیچ میں محبت کا باعث بنے گی, رحمت حاصل ہوگی, اور آپ دونوں کو سکون حاصل ہوگا ایک دوسرے سے. خوب, اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں خوب خداوند متعال تو عالم ہے, یعنی تمام علم کا حامل ہے, سارا علم اسی کے پاس ہے, اسی سے نشأت حاصل ہوتی ہے. It springs from him. He is the fountain of knowledge. اور تمام حکمت کا مالک ہے, ساری حکمت ساری وزڈم اسی کے پاس سے آتی ہے. اس نے ایک کرائٹیریا رکھا ہے, کچھ 3-4 کرائٹیریاز جو رکھے, لیکن نہیں, اس سے زیادہ حکمت تو ہمارے پاس ہے, اس سے زیادہ نالج تو ہمارے پاس ہے, اس سے زیادہ علم تو ہمارے پاس ہے. خدا کہتا ہے اپنے بیٹی یا بیٹے کے لیے اگر ہمسر ڈھونڈ رہے ہو تو اس میں یہ کرائٹیریا چیک کریں. ہم کہتے ہیں نا, یہ ہم نہیں چیک کریں گے. ہم کیا چیک کریں گے؟ ہم یہ چیک کریں گے لڑکا کتنا کماتا ہے, کہاں جاب کر رہا ہے, آگے پڑھنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے, کار ہے یا نہیں ہے, بنگلہ ہے یا نہیں ہے, ماں باپ کے ساتھ میں رہے گا یا الگ رہے گا, فیوچر میں باہر جانے کا پلان ہے یا نہیں ہے, بچے اسے کتنے چاہیے, کب بچے پیدا کرنے کا پلان رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. اس طرف سے اگر ہم لڑکی کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ الگ کرائٹیریا ہمارا, کہ لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے. ہمیں زیادہ پڑھی لکھی لڑکی بھی نہیں چاہیے, گھر کا کام کاج آتا ہے یا نہیں آتا ہے, پکوان کرے گی یا نہیں کرے گی, ساس سسر کی خدمت کرے گی یا نہیں کرے گی, پوچھا جھاڑو پوچھا یہ سب کرنے آنا چاہیے, فلان فلان فلان. یہ ساری کرائٹیریاز جو کہ ایک ناقص شے ہے انسان, ان کو ہم نے طے کیا ہے اور ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ خدا سے زیادہ لاجیکل, اپروپریٹ, مور کیا کہتے ہیں اپلیکیبل ہے, انہیں یوز کرنا چاہیے. اور دوسرے جو کرائٹیریاز ہے یہ سارے بس یہ بولنے والی باتیں ہیں, دینداری اور یہ سب بھی. دینداری سے تھوڑی پیٹ بھرتا ہے, دینداری سے تھوڑی زندگی چلتی ہے. کیوں نہیں چلتی ہے, ہم دیکھیں گے, مثالوں کے ساتھ دیکھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا کرائٹیریاز رکھا ہے. سب سے پہلا کرائٹیریا جو خدا نے رکھا ہے وہ ہے دینداری, کہ آپ جب اپنا ہمسر سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سب سے پہلے دینداری دیکھنی ہے, دینداری ہونی چاہیے. خوب, دینداری ہونی چاہیے یعنی کیا؟ آج کے زمانے میں ہم نے دینداری کو ڈیفائن کیا ہے, اور اہل البیت علیہ السلام نے, خدا نے بھی دینداری کو ڈیفائن کیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ دینداری یعنی یہ, بچہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں, روزہ رکھتا ہے یا نہیں, مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے, عزاداری کرتا ہے یا نہیں, ہاں کرتا ہے, ہو بچہ دیندار ہے. اس طرح سے لڑکی نماز پڑھتی ہے, ہاں, روزہ رکھتی ہے, ہاں, حجاب کرتی ہے, ہاں, مجلسوں میں جاتی ہے, ہاں, بس دیندار ہو گیا. نہ, ایسا نہیں ہے, بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور معصومین علیہ السلام کی طرف سے روایتیں موجود ہے جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کفر اور ایمان کے بیچ میں نماز سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے. یعنی یہ کہ اگر لڑکا نماز نہیں پڑھتا ہے تو رسول خدا کے حدیث کے مطابق یہ ہے کہ کفر اور ایمان کے بیچ میں صرف نماز ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے. اگر لڑکا نماز نہیں پڑھتا تو آپ اسے اصلا مومن کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو رسول خدا آ کے کہتے ہیں, پھر رسول خدا آ کے کہتے ہیں روزے کے بارے میں, حج کے بارے میں, خمس کے بارے میں بھی. خمس کے بارے میں امام زمانہ سے محمد بن عثمان عمری نے لیٹر لکھ کر پوچھا تھا کہ خمس کے بارے میں اگر کوئی خمس جو ہے آپ کا, جو خمس آپ کو دیا جانا چاہیے, اگر وہ کوئی یوز کرتا ہے تو اس کا کیا کیا جائے. تو امام زمانہ جواب میں محمد بن عثمان عمری کو لکھ کر کہتے ہیں کہ لعنت ہو خدا کی اور ملائکہ کی اور تمام بشریت کی, خدا کی, تمام ملائکے کی اور تمام بشریت کی, اس شخص پر جو 1 درہم بھی ہمارے مال میں سے خود کا سمجھ کر یوز کرتا ہے. یعنی یہ کہ جو خمس جس پر ہمارا حق ہے وہ پے نہیں کرتا اور 1 درہم بھی اس میں سے یوز کرتا ہے یہ سوچ کر کہ میں اپنا مال یوز کر رہا ہوں, تو اس پر لعنتیں ہیں خدا کی, ملائکے کی اور تمام بشریت کی. آپ جا کر فتاویٰ دیکھیں گے خمس سے ریلیٹڈ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو شخص خمس پے نہیں کرتا اس کے گھر میں اگر آپ نماز پڑھتے تو آپ کی نماز باطل ہے. تو آپ کو جو کرائٹیریاز دیکھنا ہے دینداری میں صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, مجلس میں جا رہا ہے, خیلی خوب ہے. نہ, آپ کو دیکھنا ہے کہ خمس پے کرتا ہے نہیں کرتا ہے, زکوٰۃ اگر اس کی گردن پہ ہے پے کرتا ہے نہیں کرتا ہے, اپنے واجبات کو انجام دیتا ہے نہیں دیتا ہے, اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے.
یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آگے آپ دیکھیں گے کہ خواتین کے لیے روایتوں میں موجود ہے خود رسول خدا کی طرف سے کہ حجاب کے پابند ہونا چاہیے. ایسی خواتینوں کو آپ انتخاب کریں, ایسی لڑکیوں کو آپ انتخاب کریں جو حجاب کے پابند ہیں. اگر وہ حجاب کے پابند نہیں ہے تو انہیں انتخاب نہ کریں. حلال رزق کمانے والے ہونا چاہیے. اگر حلال رزق کمانے والے نہیں ہیں تو امام صادق علیہ السلام کی طرف سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر حلال رزق نہیں کماتا ہے تو اس کا اثر ڈائریکٹ ان کی اولادوں پر ہوگا. یعنی حرام رزق جو آپ کے پیٹ میں جائے گا اور آپ کے پیٹ کے ذریعے سے, آپ کے صلب کے ذریعے سے آپ کی زوجہ کے پیٹ میں جائے گا, اس کے رحم میں جائے گا, وہ بچہ پھر جب پیدا ہوگا تو اس پر وہ حرام رزق کا اثر ہوگا کہ پھر وہ خدا کی بتائی ہوئی باتیں اور احکام اور راستوں پر عمل نہیں کرے گا. تو آپ کو یہ سب بھی چیک کرنا ہے کہ رزق اس کا حلال ہے یا حرام. اگر کسی کے پیٹ میں حرام رزق جاتا ہے تو اس پر اس کے زمانے کے امام کی بات کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے. تو دینداری میں آپ صرف یہ مت دیکھیں نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, مجلس اٹینڈ کرتا ہے, ہاں تو بہت دیندار فیملی ہے بھائی, ان کے گھر میں تو شادی کروانا چاہیے. نہ, دوسری چیزیں دیکھیں. خمس رزق کہاں سے آتا ہے, حلال رزق ہے یا حرام رزق ہے, لوگوں کو گول پھرا کر پیسہ کما رہے ہیں یا واقعاً زحمت اٹھا کر پیسہ کما رہے ہیں. اگر زحمت اٹھا کر پیسہ کما رہے ہیں تو پھر حلال رزق ہے. اگر حلال رزق ہے تو پھر اولاد پاک ہوگی, اولاد نیک ہوگی, اور پھر یہ آگے بڑھ سکے گا سلسلہ کہ آپ اپنی اولادوں کی تربیت کر سکیں گے امام کے ناصر بننے کے لیے. وگرنہ پھر امام ظہور کریں گے اور امام لوگوں کو دعوت کریں گے کہ آؤ حق کی طرف, کوئی نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہی بات جو امام حسین نے کہا کہ کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں, اس لیے میری بات کا اثر تم پر نہیں ہو رہا ہے. اور اس حد تک کہ ان کے پیٹ میں حرام جو کھانا بھرا ہوا تھا اس کا اثر اتنا شدید تھا, اس حد تک کہ انہوں نے نہ یہ دیکھا کہ امام کے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خواتین ہیں, بوڑھے ہیں, مریض ہے, فرق نہیں پڑتا. انہوں نے پانی بند کر دیا. جنگ کے میدان میں 7 سال کا, 9 سال کا, 10 سال کا, 13 سال کا لڑکا آتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں نے تلواریں بھی چلائی ہیں, نیزے بھی چلائے ہیں, خنجر بھی چلائے ہیں, پتھر بھی پھینکے. حتیٰ 6 مہینے کا بچہ آ جائے تب بھی اس پر تیر چلایا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. تو حلال رزق کوئی معمولی چیز نہیں ہے. خداوند متعال نے جو کرائیٹیریا سیٹ کیا ہے یہ ایسے ہی ہوا میں سیٹ نہیں کیا ہے. خدا جانتا ہے کہ ہر چیز کا کاز اینڈ ایفیکٹ ہے. یہ کاز رہے گا تو اس کا یہ ایفیکٹ رہے گا, حرام رزق پیٹ میں جائے گا تو اس کا یہ ایفیکٹ ہونے والا ہے. اسی لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے شخص کو انتخاب کرو جس کا حلال رزق ہو. اگر حلال رزق ہوگا تو پھر تمہاری اولادیں ایسی ہوگی جو مطیع بنے گی, اولادیں ایسی ہوگی جو امام کی اور خدا کی اطاعت کرے گی. پھر یہاں پر جو ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کو انتخاب کر رہے ہیں تو آپ یہ مت دیکھیے کہ وہ شخص نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے, کیونکہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے. اگر وہ حرام رزق لا رہا ہے تو اس کی ساری عبادتیں بالکل ویسی ہے جیسے کہ پانی پہ گھر بنانا. یعنی یہ کہ اگر ایک شخص غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے, حج پر بھی جا رہا ہے ہر سال, ساری زندگی ہر دن سال کا روزہ رکھ رہا ہے, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, ہر عبادت جو اس نے سنی ہے, مستحبات, یہ سب کچھ انجام دے رہا ہے, بالکل یہ ایسا ہے جیسے وہ ایک بہت بڑا قلعہ بنا رہا ہے اور اس قلعے کا فاؤنڈیشن پانی ہے, کہ اس پانی کے فاؤنڈیشن پہ یہ قلعہ کتنا پائیدار رہے گا, کتنا محکم رہے گا. تو بالکل یہ کرائیٹیریاز کو لائٹ مت لے کہ خداوند متعال نے جو کرائیٹیریاز اور اہل البیت نے ہمیں جو کرائیٹیریاز بتائے ہیں انہیں بالکل بھی آپ لائٹ نہ لے. یہ بہت امپورٹنٹ کرائیٹیریاز ہے. یہ خداوند متعال نے کچھ سوچ سمجھ کر یہ کرائیٹیریاز رکھا ہے تاکہ امت فلاح کی طرف, اصلاح کی طرف اور پروگریس کی طرف آگے بڑھ سکے. آئیے میں اس موضوع پر آخری حدیث آپ کو بتا دوں, بلکہ 2 حدیثیں, کہ ایک حدیث جو امام صادق علیہ السلام کی طرف سے, وہ کہتے ہیں لوگوں کے نماز پڑھنے اور روزے رکھنے سے فریب نہ کھائیے.
یعنی اگر آپ کو ایک شخص ملتا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، مقرر نماز پڑھ رہا ہے، مقرر روزے رکھ رہا ہے، تو یہ مت سوچئے کہ یہ دیندار ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آ کر علت بھی بیان کرتے ہیں. کیونکہ لوگ خدا کے عذاب سے ڈرتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، تو مجھے خدا عذاب میں مبتلا کرے گا. خوب، اس لیے وہ روزہ اور نماز. بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آزمائیں تو انہیں سچ اور امانت داری پر آزمائیں. یعنی یہ دیکھیں کہ سامنے والا کتنا سچ بول رہا ہے، کتنا امانت دار ہے. اگر واقعاً خدا کا خوف اس کے دل میں ہے تو امانت داری سے وہ کام انجام دے گا. صرف وہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، مجلسیں اٹینڈ کر رہا ہے، نوحہ خوان ہے، نوحہ پڑھتا ہے. بھائی اس سے کیا ہو جائے گا؟ نوحہ پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کے پیٹ میں حرام رزق جا رہا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تو وہ جو ہے پانی پر اپنی منزل بنا رہا ہے. اسی طرح آپ ادھر بھی آ کر اس کو ایکسٹینڈ کریے اس حدیث کو کہ اگر کوئی شخص اپنے رزق کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، جو خدا کے بتائے ہوئے احکام ہے اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو چاہے پھر وہ عزاداری کرے، چاہے پھر وہ مجلس پڑھنے والا کیوں نہ ہو، میرے جیسا مجلس پڑھنے والا مولانا کیوں نہ ہو، یا نوحہ خان کیوں نہ ہو، فرق نہیں پڑتا. اس کی منزل پانی پہ بن رہی ہے. اس کا کیسل، اس کا مینشن، اس کا جو بڑا بنگلہ بن رہا ہے، یہ پانی پہ بن رہا ہے. یہ پائیدار نہیں ہے، ڈوب جائے گا. قیامت کے دن اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، خالی ہاتھ. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے حلال رزق کا خیال نہیں رکھا ہے. آخری حدیث ہے امام رضا علیہ السلام کی طرف سے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے تمہاری لڑکی کا ہاتھ مانگنے آئے اور تمہیں اس کی دینداری پسند آئے، دینداری کون سی دینداری؟ یہ والی نہیں جو ہم کرائٹیریا ڈیفائن کر رہے ہیں، وہ والی جو خداوند متعال اور اہل البیت نے ڈیفائن کیا ہے کہ اس کے عقائد صحیح ہونا چاہیے، خدا کو ماننے والا ہونا چاہیے، اہل البیت کو ماننے والا ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، دھوکہ دینے والا نہیں ہونا چاہیے، حلال رزق والا ہونا چاہیے، حرام رزق والا نہیں ہونا چاہیے، نامحرم کی طرف نگاہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، خواتینوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والا اور ٹائم پاس کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. دیندار وہ جو اپنے دین کے لیے نگران ہو، پریشان ہو اور کنسرنڈ ہو کہ میرے دین پر اگر میں عمل نہیں کروں گا تو یہ دین میرے کوئی کام آنے والا نہیں ہے اور میں قیامت کے دن ناکام ہو جاؤں گا. اس طرح کا سوچنے والا شخص اگر آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کو اس کی دینداری پسند آ جاتی ہے تو اپنی لڑکی کا ہاتھ اسے دینے سے نہ کتراؤ. اور اگر اس کی فقیری حالت اور مفلسی اور وہ شخص مفلس ہے تو اس سے نہ ڈرو. یعنی اگر آپ کو ایک شخص کی دینداری پسند آتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ غریب ہے، مفلس ہے، فقیری حالت میں ہے، تو اس سے اپنی لڑکی کا ہاتھ دینے سے نہ کتراؤ، نہ ڈرو، نہ ٹینشن نہ لو. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا کی شادی کرتے سمے یہ ٹینشن مت لو کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے. خداوند متعال کہہ رہا ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اسے غنی کر دے گا خداوند متعال اپنے فضل کے ذریعے. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال اللہ واسع علیم، خدا واسع ہے، دینے والا ہے، وسیع ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو وہ وسعت رکھتا ہے اور وہ عطا کرنے والوں میں سے ہے. تو اگر تمہیں کوئی دیندار شخص مل جاتا ہے تو اس دیندار شخص کو اپنی لڑکی دینے سے نہ کترائیے، اپنی لڑکی دے اور خدا پر توکل رکھے کہ آپ نے ایسے گھر میں اپنی لڑکی دی ہے تو وہاں خداوند متعال اپنی رحمتوں کو بھی نازل کرے گا اور برکتوں کو بھی نازل کرے گا. اور اگر اس شخص کے اندر کسی مالی کمی ہے تو اسے بھی انشاءاللہ وہ پورا کرے گا.